अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान है कि जिसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने हमें इंसान बनने और मुसलमान बनने का तरीका सिखाया और छोटी छोटी चीज़ों तक हमारी रहनुमाई फरमा दी। हमारे बाथरूम से लेकर बेडरूम तक और जीने से लेकर मरने तक और सुलह से लेकर जंग तक तमाम ही असूल और कवानीन जो हैं अल्लाह की किताब के ज़रिए और अपनी सुन्नत के ज़रिए, अपनी हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचाए। आज की वीडियो जो है वो, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत इंडिया जो है वो शदीद कोरोना की लपेट में आया हुआ है। और अभी एक दो दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि अच्छा शुरू में ज़रा एक बात सुनो कि जब से हमने जवानी में, स्टूडेंट लाइफ में, इंडिया की हर तीसरी फिल्म जो है ना, उसका टॉपिक तकरीबन इस तरह का ही होता है कि पाकिस्तान बड़ा जालिम है और मुसलमान जो इंडिया में भी है उनको भी ज़्यादातर विलन के रूप में दिखाया जाता है। और ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों की लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती है, फिर वो घर से भागती है और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलवी जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं, बड़े जालिम हैं, जाबर हैं, और वो हिंदू हीरो जो है ना उसको बचा के तो ले जाता है। और हकीकत में जब वो शहनशाह अकबर ने इनकी फुफो जोधा से प्यार भी किया था और उसको शादी भी की थी और उसको इज्जत भी दी थी, तो वो जब जोधा अकबर फिल्म बनी तो इन्होंने फिर अपने मुल्क में भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। तो इसी तरह वो पिछले दिनों एक वीडियो थी, उसमें मैंने देखा कि वो एक लड़की और लड़का, मेडिकल के स्टूडेंट, वो लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है, तो वो डांस कर रहे हैं और आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं वो दोनों। तो जो हिंदू पंडित हैं बड़े बड़े, उन्होंने जितनी उनकी लान तान की, तो नतीजे में इंडिया की जितनी भी नौजवान नस्ल थी उसी म्यूज़िक पर, उसी रिदम में, उसी स्टाइल में उन्होंने बेशुमार वीडियोस बना के अपलोड कर डाली। और ये तो हिंदू पंडित जो थे पहले से ही चीख रहे हैं कि ये जी इंडिया में जो है ना मुसलमान अब लव जिहाद कर रहे हैं। लव जिहाद वो इसको कहते हैं कि हिंदू लड़का या हिंदू लड़की जो है वो किसी मुसलमान लड़के या लड़की के साथ सेट हो जाती है और फिर वो शादी के बाद जो है वो अपना मज़हब जो है वो छोड़कर तो इस्लाम के रंग में रंगी जाती है। इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है और बिलाशुबा मुसलमान जितना भी गया गुजरा ही क्यों ना हो, वो के मुशरिक के साथ, बुत प्रस्त के साथ जो है वो शादी करने से कुरान ने मना किया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि अल्लाह ताला के अपने काम है भाई, मैं और आप या उलमा इकराम फतवे भी दें, क्या करें, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुछ गैर इस्लामी बातों से भी इस्लाम की दावत को आम कर देता है। ये तो उसकी अपनी हिकमतें हैं, उसने पता नहीं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो वो जो हिंदू लड़के और लड़की के साथ शादी करते हैं और फिर इस्लाम में ले आते हैं, तो हिंदू पंडितों ने कहा कि ये लव जिहाद कर रहे हैं मुसलमान। और फिर जब ये वाली वीडियो वायरल हुई तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये मुसलमान जो है ना ये अब डांस जिहाद के साथ भी जो है ना हमारे हिंदुओं को ख़त्म कर रहे हैं और इस्लाम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब जो चीज़ भी जो है इस्लाम की दावत को लेकर आएगी, किसी हिंदू के लड़की या लड़के को इस्लाम की तरफ माइल करेगी, उसका नाम उन्होंने अब जिहाद ही रखना है। तो इस बार मुझे याद आया कि अब तो मुश्किल में है, अब तो ऑक्सीजन भी जो है वो सऊदी अरब से आ रही है। तो वो एक हिंदुस्तानी भाई ने बड़ा अच्छा थंबनेल लगाया हुआ था कि ऑक्सीजन जो है वो आ रही है मोहम्मद के शहर से। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आबाई मुल्क है वहाँ से ऑक्सीजन जो है अब हिंदुओं के लिए आ रही है। तो अब ज़ाहिर है वो कहेंगे कि अब ये मुसलमान जो है ऑक्सीजन जिहाद कर रहे हैं और अब ये जो कोरोना जिहाद मुसलमान कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के हैं या इंडिया के अपने हैं, और जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं जहाँ पर हिंदू जो है अपने बुज़ुर्गों की लाशों को फुटपाथों पर छोड़कर भाग जाते हैं, तो वहाँ पर मुसलमान उनको उठाते हैं और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, जो उनका अंतिम संस्कार है, वो जैसे भी उनके मज़हब, ये भी नहीं करते कि चलो हिंदू है तो चलो यार हम अपने कब्रिस्तान में इसको दफन कर दें, नहीं, बिल्कुल वैसे ही उनके ही जो मजहबी एजाज़ है उसके साथ ही उसको जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करके वो चाहे फंड्स इकट्ठा करते हैं उसको जलाते हैं, ताकि ये भी हम पर फतवा न लगे कि हिंदुओं की तरफ से कि लो जी बंदा तो हिंदू था और इसने दफन ही कर दिया। तो हिंदुओं में एक फ़िरका वैसे ये है, वो जो है तो हिंदू ही, लेकिन अपने मुर्दों को वो जलाते नहीं हैं, उनको दफन करते हैं। तो वैसे चाहिए तो ये इंडियन गवर्नमेंट को कि लकड़ी जितनी कम होती जा रही है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उस फिरके के जो पंडित हैं उनको आगे लेकर आएँ और ये फतवा जो है अपनी गवर्नमेंट के जरिए जो है आम करें कि चलो यार ना इतनी लकड़ियाँ काटो, ना इतनी पोल्यूशन पैदा करो, तो अगर दफन भी कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा।
تو یہ تو سمجھنے کی اور غور کرنے کی باتیں ہیں. چلو جس نے کرنے کرے نہ کرے, لیکن اللہ رب العزت کے کام بھی میں دیکھ رہا تھا, غور کر رہا تھا کہ کیسے ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بری ہے, کیسی ہے جی, اللہ تللوں میں عیاشیوں میں لگی ہوئی ہے, ڈانس میں, میوزک میں, یہ اپنا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکروں میں. لیکن اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے دین کو ہی آگے پھیلاتا جا رہا ہے. اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں نا, اللہ جو ہے وہ شر سے خیر, خیر سے شر نکالتا رہتا ہے, اور رات سے دن اور دن سے رات جو ہے وہ بھی نکالتا رہتا ہے. وہ ذاکر نائک صاحب نے تو بے شمار لوگوں کو جو تھا دعوت کے ذریعے مسلمان کرنا ہی کرنا تھا, لیکن ہمارے جو وہاں پر جو نوجوان ہیں, یقین کیجیے جتنی یہاں پاکستان میں مسلمان ہیں شاید اس سے کوئی تھوڑے زیادہ ہی ہوں انڈیا میں جو مسلمان ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ بلا شبہ ہم سے زیادہ اجر اور ثواب کے مستحق ہیں کہ جب اس ماحول میں رہ کر کے جب ان کو یہ خطرہ ہے کہ چاہے وہ بکرا ہی ذبح کرتے ہیں تو ہندو لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر مل کے پکڑ لیتے تھے ان کو کہ نہیں تم نے گائے ہی ذبح کیا, اور بے شمار لوگوں کو جو گائے کو اپنا دودھ کے لیے بھی لے کر جا رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں تم کسائی ہو, تم نے اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو, اور اس کو بھی شہید کر دیتے تھے. تو ان حالات میں رہنے کے باوجود جو ہے ان کی ہمت کو, ان کی جرت کو, اور ان کے اثار کو اور قربانی کو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جو ہندوؤں کے اندر رہتے ہوئے بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں, جس انداز سے بھی کر رہے ہیں. یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے مسلمان جو ہے وہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کریں تو کوئی اچھی بات ہے, اچھی بات بالکل نہیں ہے. ہے تو اسلام میں وہ کہ انڈیا ہندوؤں کے تو دھرم کا ایک حصہ ہے ڈانس, گانا بجانا, یہ سارا کچھ ان کا تو ایک مذہب کو اجازت نہیں دیتا بلکہ مذہب کا ایک حصہ ہے ان کا. تو ہمیں موسیقی سے, گانے بجانے سے, ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. ہاں تھوڑی بہت دف وغیرہ کی کہیں کہیں جو ہے وہ اجازت ہے, یا صوفیہ حضرات کے ہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ دمال یا رقص یا جو وجد وغیرہ گھومنے کی یہ تھوڑی بہت جو ہے کہیں کہیں گنجائشیں ہمارے صوفیہ کرام نے نکالی ہیں. لیکن آج کے جدید دور میں جدید جو میوزک ہے اس پر ناچنے گانے کی ہم بالکل یہ نوجوان نسلوں کو یہ تو ہم حمایت نہیں کر سکتے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس انداز سے جو ایسی چیزیں بھی ہیں جو اسلام میں منع بھی ہیں وہ بھی ہندوؤں کو لگ رہی ہیں کہ یہ بھی جہاد ہے. یہ ڈانس کرتے ہیں مسلمان ہندو لڑکیوں کے ساتھ تو یہ بھی جہاد ہے, یہ اس کے ذریعے ہماری ہندو لڑکی کو مسلمان کر لیں گے. اور لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے کئی سالوں سے صدیوں سے وہ کھپ گئے ہیں یہ باور کرانے کے لیے کہ صرف مسلمان لڑکی ہی جو ہے وہ ہندو پر عاشق ہوتی ہے اور پھر وہ بھاگتی ہے گھر سے. اور لیکن یہاں دیکھو نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی, وہ اسٹوڈنٹس نے بس ایسے مذاق میں ویڈیو بنائی اور ان کی فلموں سے زیادہ جو ہے وہ دیکھی گئی دنیا میں. اور بی بی سی نے بھی اس پر رپورٹ بنائی اور سارا وہ دکھا کے تو بتایا کہ یہ جو ہے وہ انڈیا کے کالجز میں ہو رہا ہے کہ ہندو لڑکیاں جو ہے مسلمان لڑکوں سے پیار کرتی ہیں اور اس انداز سے آپس میں جوڑیاں بنتی چلی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح واقعی یہ حق حاصل ہے ہندو پنڈتوں کو کہ وہ کہیں یہ کرونا بھی مسلمانوں نے کرونا کو بھی جہاد کے طور پر استعمال کیا ہے, انہوں نے آکسیجن جہاد بھی کیا ہے, انہوں نے ایمبولینس جہاد بھی کیا ہے, اور انہوں نے خدمت جہاد کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے اثار اور ہمدردی والا جہاد کیا ہے. بلا شبہ جہاد کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام پہنچانا. تو ہر انداز کے ساتھ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ہندوستان والے بھی اور جو پاکستان والے ہیں پاکستان سے باہر بھی, وہ جتنی بھی کوشش کریں گے پیار اور محبت کے ساتھ ان کی حمایت کرنے کی. دیکھیں جب بندہ مر رہا ہو تو اس وقت وہ قابل ہمدردی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا اور صحابہ کو کہا کہ جیسی خوراک خود کھاتے ہو ویسی ہی ان کو بھی کھلانا. تو قیدیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کے ساتھ پیش آنا. ہاں جب کافر آپ کے ساتھ جنگ میں تلوار پکڑ کر گن پکڑ کر جو ہے وہ ٹلتا ہی نہیں ہے, مرنے مارنے پر آیا ہوا ہے, تو وہاں پر وہ مجرم ہے, وہاں پر وہ اس قابل ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. گھروں میں بیٹھے ہوئے عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, چاہے مندروں میں بھی ہیں, چاہے اپنے کلیساؤں میں ہیں, چاہے وہ یہودی عبادت گاہوں میں ہیں, ان کے ساتھ لڑنے سے منع کیا گیا, ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. کوئی یہ ہم کوئی نعوذ باللہ چنگیز خان کی فوج تو نہیں ہے نا کہ جو بستیوں کی بستیوں کو آگ لگاتے جائیں اور جانوروں تک کو جو تھے وہ مار دیا کرتا تھا چنگیز خان. تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے ہمیں جو ہے طریقے اور سلیقے صلح کے اور جنگ کے. مسلمان کے لیے یہ فکرہ بالکل بھونڈا ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. نہ ہماری محبت میں ہر چیز جائز ہے اور نہ ہی ہماری جنگ میں ہر چیز جائز ہے. ہماری محبت کے بھی کچھ اصول اور قوانین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی پر اما خدیجہ کے ساتھ جو شادی ہوئی اس پر غور کریں کہ کس انداز کے ساتھ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سرکار کو پسند کیا ہے۔ ان کی 100% یہ پسند کی شادی ہے، خود انہوں نے پیغام بھیجا، خود انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، جناب ابو طالب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر وہاں جا کر جو ہے اما خدیجہ کے بھائیوں سے، ان کے جو ورثاء سے، ان سے جو ہے وہ رشتہ مانگا گیا اور سارا کچھ کیا گیا۔ تو اسلام محبت کا دشمن نہیں ہے، نہ ہی اسلام کہتا ہے کہ جنگ بالکل نہ کرو۔ اسلام محبت کی بھی اجازت دیتا ہے، جنگ کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم سارا کچھ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ بے لوث ہو کر انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی کو دین کی کوئی کتاب دیتے ہیں، اسلام کے بارے میں کوئی میسج، کوئی تحریر دیتے ہیں، تو وہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ کا اخلاق جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر کوئی پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے اخلاق، کردار جو ہے، ہماری جو جانثاری کا جذبہ ہے مسلمانوں کا، وہ اس وقت ضرورت ہے کہ وہ ہم زیادہ سے زیادہ شو کریں، تاکہ جو مظلوم اور پسی ہوئی انسانیت ہے اس کی آنکھیں کم از کم کھلیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ غریب مسلمانوں سے، جن کو یہ اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے بڑے بڑے یہ پنڈت اور پروہت، تو ہمیشہ وہی لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو طاقت دی ہے۔ تو آج بھی وقت ہے کہ پاکستان کے، ہندوستان کے، دنیا بھر کے مسلمان جتنا کچھ بھی کر سکتے ہیں مظلوم انسانیت کے لیے، یہ سوچ کر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر رحم کی تلقین فرمائی ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس جذبے کے ساتھ ہم دنیا پر رحم کریں۔ انشاءاللہ مستقبل جو ہے اسلام کا ہے۔ کبھی آپ ایسی ویڈیوز دیکھنے کی کوشش کیا کیجئے کہ جہاں پر بڑے اچھے اچھے گراف بنا کر دکھائے گئے ہیں کہ آہستہ آہستہ دنیا میں تمام مذاہب جو ہیں وہ نیچے کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اور اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جو اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ 2050 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم رہیں نہ رہیں، ہماری نوجوان نسلیں رہیں گی، وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کی اکثریت کی اور مسلمانوں کے غلبے کی ہر طرف سے جو ہے وہ ہوائیں چلیں گی، اور آپ کو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال، کردار اور اخلاق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم انسانیت پر رحم فرمائے، اور اس وبا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات عطا فرمائے، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو اور پاکستان کی آرمی جو اب شہروں میں آئی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی کرونا سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے جو مسلمان نوجوان ہیں ان کو بھی بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنے سے جو ہے اللہ رب العزت ان کے دل میں صبر اور شکر کا جذبہ پیدا فرما دے کہ وہ سکون سے گھروں میں بیٹھ جائیں چند دنوں کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔